مراقبہ تنہائی تصور جستجو ملاقات راز ہے، اور راز جاننے کے لیے ہی تو مراقبے میں کشف پانے کی مومن کو جستجو کرنی ہوتی ہے۔ چشم مبارک بند کر کے گمان خاص سے مراقبہ کرے اور دوسری پڑھتا رہے اور دوسری پر یقین ٹھہرائے۔ یقین کامل کے ساتھ ساتھ ہم کلامی قرب خاص کا حقدار ہو جانا ہی تو مراقبہ فضیلت نور ہے، اور گمان میں ہی اپنے آپ کو قریب سمجھے اور قریب سمجھ کر اپنا یقین ٹھہرا لے، اور دوسری مراقبے میں پڑھتا رہے کہ میں قرب خاص میں وجود یقین کامل کے ساتھ موجود ہوں۔ مراقبہ موجود ہے احساس گمان یقین ایمان ہے، اور ایمان والوں کا ہی تو یقین ہے اور گمان ہے، اور انہی کے ساتھ تو خدا ہے۔ اللہ کے قریب میں وہی تو قرب چاہتے ہیں اور وہی قریب ہونا چاہتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونا ہی ایمان نور سلامتی دین پناہ سلامتی زار گواہی ہے۔ مراقبہ قرب انوار تجلی یقین حاضر گمان ہے، اور وہی لوگ مراقبے میں کشف والے ہو جاتے ہیں جو یقین کامل کے ساتھ قرب دیدار گمان میں موجودگی اظہار گفتگو ایمان ہوتے ہیں۔ مراقبہ میں درود پڑھنا ایمان نور تصور ٹھہرا ہوئے احساس ہے، اور مراقبے میں درود پڑھنے والے کا ہی تو اللہ پر یقین ہوتا ہے، اور اللہ کا وہ لاکھ لاکھ بار شکر گزار بنتا ہے، اور جو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہو اور وہی تو سب سے بڑا خوش نصیب ہے، اور وہ خوش نصیب اپنی نگاہ بصیرت سے حسن جمال دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پہلے وہ شخص ایک جہاں سے واقف ہوتا ہے اور پھر وہی دوسرے جہاں سے واقف ہونے لگ جاتا ہے، اور ان چہروں کو دیکھ لیتا ہے جن پر اللہ کا نور اور لطف کرم دار ہوتا ہے۔ ہر بار جستجو مراقبہ اظہار دیدار انوار سے تجلی کا حقدار ہونے لگ جاتا ہے، اب برسوں کا سفر گمان خاص کی بدولت لمحوں میں طے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ عطا خاص مقام والوں کے لیے ہے، اور وہی لوگ نیند غفلت سے بیدار ہیں، نور سے تصور محبوب میں کھوئے ہوئے ہیں، اور انہی کے دل اسرار رموز کا معجزن بن جاتے ہیں، اور اس ذات کے حق جلوے کی چمک سے اپنے دل کو چمکاتے ہیں، اور روشنی اور نورانی جھلک سے وہ بہت بڑی نعمت پا لیتے ہیں، اور اس پر سراسر اللہ کے نور کا ہی ظہور ہوتا ہے۔ تجلی حق میں اظہار ذات میں گمان خاص کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہی پر انوار تجلی قلب سینہ پیوست ہوتا ہے، اور طائر ربی سے مقام خاص کے اسرار سے واقف ہو جاتا ہے، اور ان کے نگاہوں میں نور کو دیکھنے کی طاقت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ مگر جاہل لوگ ان مقامات سے کبھی بھی واقف نہیں ہوتے، ان پر تو نحوست کا اندھیرا پڑا ہوتا ہے، اور جن پر نحوست کا اندھیرا پڑا ہوتا ہے وہی تو جاہل ہوتے ہیں، اور اندھیرے کے سبب وہ کبھی بھی نور کے قریب نہیں آتے۔ مراقبہ تو درود نور سلامتی کو حاصل وجود ظاہر کرنے کا نام ہے، اور روح کو تقویت دینے کے لیے کیا جاتا ہے، اور روح کو تقویت دینے کے لیے کیا جاتا ہے، اور ظاہر باطن امراض سے نجات پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبے میں درود پڑھنا ظاہر باطن امراض سے نجات پانے کی دلیل ہے۔ یہ طریقہ خاص اللہ کے دوستوں کا ہے۔